اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا سوال پیدا خان نے کیا تھا کہ سر کیا کسی کو دل سے نکالا جا سکتا ہے، کسی کو بلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ کویشچن بہت زبردست کویشچن ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ایک انسان کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ ضروری نہیں آدمی کے لیے، پیار سے اور بھی بہت کام ہے، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ تو کسی کو بلانا، کسی کو دل سے نکالنا، یہ کیا جا سکتا ہے، ہاں، پر کیسے اور کیوں؟ ریزن جو ہے تلاش کرنی چاہیے کہ کیوں کسی انسان کو دل سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہوں، کہ میں اس کو دل سے نکال رہا ہوں، زندگی سے نکال رہا ہوں۔ اس کے لیے جو ریزن ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر وجہ مضبوط ہو تو تب آپ کامیاب ہو سکتے ہو بلانے میں، اگر وجہ مضبوط نہ ہو تو آپ اسے بلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ 6 منتھ میں کسی بھی چیز کو کسی بھی دکھ سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 6 منتھ کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے رکھا ہے۔ 6 منتھ میں انسان دکھ سے نکل سکتا ہے، اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 3 منتھ میں جو ہے انسان کسی کو دل سے نکال سکتے ہیں۔ 3 منتھ کے بعد جو انسان کسی کو بلا نہ پائے تو اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ تو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہے اس کے لیے بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ مواد میں نے اکٹھے کیے ہیں اس کے لیے۔ کسی کو بلانے کے لیے کچھ طریقے چاہیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بلانا چاہتا ہوں، تو اس پہ جو یقین ہے، کیا یہ یقین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ اگر یہ یقین کمزور ہے تو آپ بلا نہیں سکتے۔ اگر یہ یقین مضبوط ہے کہ ہاں میں اسے بلاؤں گا تو یہ ٹھیک ہے، بلایا جا سکتا ہے۔ اگر یقین کمزور ہے تو آپ کسی کو بلا نہیں سکتے۔ کیا کسی کو بلانا مشکل ہے؟ کیا کسی کو بلانا مشکل ہے؟ تو کسی کو بلانے کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 6 مہینے سے انسان دکھ سے نکل سکتا ہے، تو 3 مہینوں کے لیے جو ہے یہ کافی ہے کہ آپ کسی کو دل سے نکال دیں۔ لیکن کسی کو دل سے، زندگی سے نکالنے کے لیے کیا کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، میں نے یہاں اکٹھے کیے ہیں۔ آپ نے سوال کیا تو وہ طریقہ کار کیا ہے، کس طرح جو ہے ہم اس طریقہ کار پہ عمل کر کے کسی کو بلا پائیں گے؟ اس میں سے سب سے پہلے جو ہے فیصلہ ہے، فیصلہ کرنا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں اور مضبوط فیصلہ ہو کہ بس اس دن کے بعد جو ہے میں اسی انسان کی طرف نہیں دیکھوں گا جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کی طرف بالکل نہیں دیکھوں گا، اگر یہ فیصلہ مضبوط ہو تو ٹھیک ہے، بلایا جا سکتا ہے۔ ایک ٹاپک کلیئر ہو گیا کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ بس میں اسے جو ہے بلا دوں گا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ رابطے نہ رکھے۔ رابطے نہ رکھے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میسیجز ہو، اس کا نمبر ہو، یا جو تصاویر وغیرہ ہو، جتنے بھی جو کچھ بھی طریقہ کار ہیں، بس کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ کا رابطہ اس سے نہ ہو، نہ کسی کے ذریعے نہ خود کے ذریعے، بس رابطہ نہ ہو۔ اور وہ اگر آپ کو چانس مل بھی سکتا ہے آپ رابطہ رکھنے کے لیے تو تب بھی نہ رکھیں، تو بلانے میں آسانی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ بات نہ کریں۔ خود اگر نہیں کر سکتے تو دوسرے سے بھی مت پوچھنا کہ کیسا ہے، کیسی ہے، وہ میرے بارے میں کچھ کہتی ہے، کچھ کہتا ہے کہ نہیں، تو یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بس بالکل جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ تو جو چوتھا ہے دھیان نہ رکھے، تو توجہ نہ رکھے کہ وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، وہ جو ہے مجھ سے جدا ہو گیا یا جدا ہو گئی تو اب میرے خیال میں اس سے باتیں کر رہا ہے، اس سے میسیجز پہ بزی ہے، تو یہ دھیان نہ رکھے۔
تب آپ مضبوط بنتے جا رہے ہوں گے اندر سے. اگر آپ دیان رکھتے ہیں تو یہ مشکل ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ تو ہر چیز پہ جو ہے اس پہ نظر رکھتے ہو اور پھر بھی بلانے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ مشکل ہے، اس پہ دیان نہ رکھیں گے. پھر ہے تصویری اور میسیجز سنبھال کے نہ رکھیں. جو تصاویر ہے آپ کے پاس اسے سنبھال نہیں رکھنا، کیونکہ یہ تصاویریں ایک دن ایسا تھا کہ یہ آپ کو سکون دے رہا تھا، لیکن آج ایسا ہے کہ یہ آپ کو سکون نہیں دے رہا ہے، یہ آپ کو برباد کر رہا ہے. تو جس دن آپ کو سکون دے رہا تھا تو آپ کی ماضی تھی، ماضی سے ریلیٹڈ یہ آپ کو سکون دے رہا تھا. ابھی وہی ماضی جو ہے پریزنٹ میں کہتے ہیں جو تصاویریں جو میسیجز ہے آپ کو آپ کے خال کو تباہ کرتا ہے، موجودہ لائف کو تباہ کرتا ہے. تو کیا فائدہ اس سے؟ ڈیلیٹ کر دے سارے میسیجز جو ہے اپنے پاس نہ رکھیں، سارے ڈیلیٹ کر دے، تب جو ہے آپ کو سکون ملے گا. چیزیں نہ سنبھالیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو تحائف وغیرہ ہوتے ہیں، خط کی نشانی ہو جسے ٹوکن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، رومال، کتاب، ڈائری، پین، بال پوائنٹ، موبائل، سم، جو کنگن ہوتا ہے، چینچ، زیپ وغیرہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں، واچ ہوتے ہیں، یہ نہ سنبھالیں. اگر آپ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ تو وجود کے لحاظ سے آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن خیالی طور پہ اس نے وجود بنایا ہے، آپ کے جسم سے جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، اس کو بلانا پھر مشکل ہے. تو وہ چیزیں سنبھال نہ رکھیں. اور پھر جو ہے کاش کی فصل نہ بوئے، کاش کی فصل نہ بوئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا، کاش وہ ہمارے ہوتے یا ہوتی. تو یہ کاش سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ بول رہے ہیں ماضی کے جو قید ہوتے ہیں وہ کسی اور کے ہو گئے، اور آپ جو ہے یہاں جو ہے کاش کا فصل جو ہے اس میں بو رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، یہ آپ کو ٹینشن میں اور مختلف قسم کے تکالیف سے گزاریں گے. تو یہ کاش کی فصل نہ بوئے. اور پھر جو ہے ماضی کے مردخانے میں جانا بند کر دے. جو ماضی کا مردخانہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کیوں بار بار جاتے ہیں؟ جب آپ ماضی کے مردخانے میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت سارے تکالیف والے لمحے ملیں گے. جو ماضی والے لمحات ہوتے ہیں اس میں جانا بند کر دیں، تب جو ہے آپ بلانے میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ بار بار روز دن میں کئی بار جو ہے اپنے خیالات میں گم ہو کر ان کے یادوں میں گم ہو جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ماضی کے مردخانے میں جاتے ہو، جو خیالات کا مردخانہ ہے حسرتوں کا. تو وہاں جانا بند کر دے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ ماضی کو بلا دے. اور ایک کہ خود کو کمرے میں بند نہ رکھے، اکیلے پن سے دور رہے. بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دروازہ بند کر کے جو ہے مجھ سے باتیں مت کرو، میں کچھ بھی نہیں کھاتا نہیں پیتا، بس اکیلا پڑا رہتا ہے. تو یہ تنہائی جو ہے اور یہ اکیلا پن، یہ اگر آپ دور کر دے تو بلانا بہت آسان ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہے بیٹھا کرے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق اڑایا کرے. ایسا نہ ہو کہ بس آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے خود کو جو ہے تکلیف دیتے رہو. نو، اس سے بلایا نہیں جا سکتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بلانا اس کا جو ہے آسان ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دکھ سے دور رہیں. دکھ سے کیسے دور رہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ جو افسردہ غزلیں ہوتی ہے، پوئٹری ہوتی ہے، لوگ اس طریقہ کار کو جو ہے اپناتے ہیں. نہیں یار اس کو سن کر جو ہے مجھے سکون ملتا ہے. نہیں، سکون نہیں ملتا، اس سے تو بربادی ہوتی ہے. آپ کو اندر سے پتہ چلتا ہے انسان بعض اوقات روتے ہیں، تو رونا کیا سکون ہے؟ تو نہیں سننا چاہیے. جو غمگین غزلیں ہوتی ہیں، افسردہ غزلیں، وہ نہیں سننی چاہیے. تب آپ آسانی سے اسے بلا پائیں گے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو انسان جس کا ذہن کھانا پینا سونا گھومنا پھرنا یہ بلا سکتا ہے، تو کیا یہ اس بد نصیب کو بلا نہیں سکتا؟ یہ ذہن جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، خود کے ساتھ اٹل فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد میں اسے یاد نہیں کروں گا. اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اسے جلا دے. اسے ضرورت تھا یا تھی، تو پھر جو ہے اس طرح نہیں کرتے. تو بلانا چاہتے ہیں تو ہم بھی جو ہے بلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم بھی بلا دیں گے. اگر یہ بلانے کا جو تھاٹس ہیں، جو سوچ ہیں، وہ اگر مضبوط ہے تو آپ بلا سکتے ہیں. اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو پھر روز جو ہے آپ کے سامنے یہ کمزوری بن جائے گی. یہ آپ کے خیالات جو ہے یہ حسرتیں آپ کی کمزوری بن جائے گی. تو یہی چند ٹاپکس تھے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیے. اس طریقہ کار کو اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ
بلا پاؤ گے اپنے ماضی کو، اور اپنے موجودہ اس پریزنٹ کو جو ہے خوشگوار بناؤ گے. تو اپنے پریزنٹ پہ توجہ دو. ماضی سے آپ کچھ لاتے ہیں اس پریزنٹ میں تو آپ کا پریزنٹ بھی برباد ہے اور ماضی بھی برباد ہے. فیوچر تو اس پریزنٹ سے تباہ و برباد ہو گیا. تو اپنے پریزنٹ پہ فوکس کر دو. سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو چھوڑ کے گیا ہے تو ان طریقہ کار کو اپنا لیں. انشاءاللہ آپ جو ہے بھول پاؤ گے اسے. 3 منتھ ہے. 3 منتھ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 3 منتھ میں آپ کسی چیز کو کسی انسان کو بلا سکتے ہیں، زندگی سے دل سے نکال سکتے ہیں. اگر 3 منتھ کے بعد آپ جو کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، آپ زبردست بیوقوف ہیں. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا 3 منتھ کے بعد جس نے آپ کو چھوڑا ہے آپ پھر بھی اسے یاد کرتے ہو تو آپ بیوقوف ہیں. نہیں یاد کرتے، گریٹ ہے آپ. کیونکہ جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بیکاری تو نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپلیٹ انسان پیدا کیا ہے، مکمل انسان ہے آپ. تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ ہے، آنکھیں سلامت ہے، پورا جسم سلامت ہے. خوش قسمت انسان آپ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان آپ ہے، کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. تو اس سے خوش قسمتی اور کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں بد نصیب ہوں. ارے آپ بد نصیب نہیں ہے، خوش قسمت انسان ہے. کیونکہ جس امت سے آپ تعلق رکھتے ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ خوش قسمت انسان ہیں. ذلیل انسان کرتے ہیں ہمیں، تو ذلالت سے بچو. جو انسان آپ کو ذلیل نہیں کرتے وہ اچھے انسان ہوتے ہیں. جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگنا کیوں نہیں؟ بس چھوڑ دیں. ان کو سن لے، بار بار عمل کر دے، انشاءاللہ بلا پاؤ گے. تھینک یو فار واچنگ. آپ چینل کو سبسکرائب کر دو. کمنٹس بھی کرو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو. آپ کے سبسکرپشن سے اور لائک سے ہمیں بھی فائدہ ملتا ہے. میری باتیں آپ کے اصلاح کے لیے ہے. خود پہ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اپنی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی جو ہے اچھے انسان بن جائے.